السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل جڑواں کی آخری قسط میں دکھایا جائے گا کہ جب زارا اپنے بابا مظہر کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی فتنہ انگیز پھوپھو فرحت کی اصلیت اپنے بابا کے سامنے لے آتی ہے۔ جب مظہر صاحب کو اپنی بہن کی تمام چل بازیوں کا علم ہوتا ہے تو وہ جو پہلے اپنی بہن فرحت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اب جب یہ حقیقت کھلتی ہے کہ ان کے بیٹے قاسم کا قاتل بھی ان کی اپنی بہن فرحت ہی ہے اور ان کی بیوی شازیہ تو بے قصور تھی، تو وہ صدمے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سب فساد کی جڑ میری اپنی بہن ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم سارا فساد ہو تو میں کبھی بھی تمہیں اپنے گھر نہ آنے دیتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں حوالات کی سیر ضرور کرواؤں، لیکن تم میرے خون کی ہو، پھر بھی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے میرے ہی گھر میں رہ کر آگ لگا دی، میرے بیٹے کو قتل کر دیا جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ تم نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا، میری اولاد کو مجھ سے دور کر دیا۔ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس موقع پر زارا کہتی ہے، بابا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کی بیٹی سارا نہیں بلکہ زارا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ مظہر حیران ہو کر پوچھتے ہیں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہی میری بیٹی سارا ہو تم؟ زارا کہتی ہے کہ بابا میں آپ کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی، بلکہ صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اور میں زارا ہوں جو آپ کے گھر میں سارا بن کر رہ رہی ہوں، اور اصل سارا میری ماں کے پاس ہے زارا بن کر۔ جب مظہر صاحب یہ سب کچھ سنتے ہیں تو ان کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ فرحت جو قریب کھڑی ہوتی ہے اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے پہلے شک تھا لیکن وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ مظہر کی دوسری بیٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ پورے گھر میں صرف فرحت کو معلوم تھا کہ جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بات بھول ہی چکی تھی کہ شازیہ کے 2 بیٹیاں تھیں۔ فرحت اپنے دل میں سوچتی ہے کہ اگر میں پہلے ہی سمجھ جاتی تو زارا کو پہچان لیتی۔ وہ اپنے آپ کو کوستی ہے کہ اس نے یہ کیسی بھول کر دی کہ شازیہ کے 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اگر وہ پہلے سمجھ جاتی تو آج اپنے بھائی کی نظروں میں ذلیل نہ ہوتی۔ پھر وہ زارا سے کہتی ہے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تم سے بدلہ ضرور لوں گی۔ مظہر صاحب فرحت سے کہتے ہیں، خبردار، اگر تم نے میری بیٹیوں کی طرف دوبارہ غلط نگاہ سے دیکھا یا کوئی چالاکی کی کوشش کی، میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ اب تم اس گھر میں چلی جاؤ، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ فرحت بہانہ کرتی ہے کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں تو آپ کا خون ہوں، میں آپ کو کیسے تکلیف دے سکتی ہوں؟ مظہر کہتے ہیں، تمہارے ہی کہنے پر میں نے شازیہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالا، تمہارے ہی کہنے پر سب کچھ کیا، کیونکہ مجھے لگا میری بہن میرے ساتھ ہے، لیکن تم نے صرف جائیداد کی لالچ میں میرے تمام رشتے مجھ سے چھین لیے۔ پھر وہ زارا کو گلے لگا کر کہتے ہیں، زارا بیٹا مجھے معاف کر دو، میں وقت تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں شرمندہ ہوں، میں تمہاری ماں سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زارا کہتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس جائے گی، کیونکہ اس نے بغیر بتائے یہ سب کچھ کیا تھا، اور سب کچھ اپنی ماں کو بتائے گی، تبھی اپنے بابا سے ماں کو ملوائے گی۔ جب وہ واپس حیدرآباد آتی ہے تو اپنی ماں شازیہ کو دیکھ کر گلے لگاتی ہے۔ شازیہ حیران ہو کر پوچھتی ہے، زارا تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ تم تو میرے پاس ہی تھی۔ زارا کہتی ہے، ماما آپ تو مجھے بہت محبت کرتی تھیں، پھر بھی نہیں پہچان سکی کہ جو آپ کے پاس تھی وہ زارا نہیں سارا تھی۔ اسی وقت اصل زارا بھی آ جاتی ہے اور شازیہ حیران ہو جاتی ہے۔ تب زارا کہتی ہے کہ اس نے سب کچھ کیا، بدلہ لیا، فریبی فرحت کو بے نقاب کیا اور سب کچھ صحیح کر کے واپس آئی ہے۔ اب وہ ماں کو لینے آئی ہے تاکہ سب ایک ساتھ رہیں۔ شازیہ کہتی ہے کہ وہ مظہر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ وہ شرمندہ ہو، لیکن اسی لمحے مظہر آ جاتے ہیں، شازیہ سے معافی مانگتے ہیں اور سب کے ساتھ دوبارہ ایک چھت کے نیچے ہنسی
خوشی رہنے لگتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔